روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک سال مکہ مکرمہ میں 60 سالی کا سما پیدا ہو گیا. لوگ 60 سالی کا شکار ہو گئے اور وہ گھبرا کر باہر نکلے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ وہ ان پر بارشیں برسائے. یعنی 60 سالی بولے تو بارش بالکل نازل نہیں ہوتی تھی، بارش ہی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے زمین سوکھ گئی اور سوکھنے کی وجہ سے جو چارہ ہوتا ہے، جو گھاس ہوتا ہے وہ بھی سوکھ گیا. الغرض زمین میں سے کوئی پیداوار نکلنا بہت مشکل ہو گیا اور پانی تو بہت ہی مشکل سے ملتا تھا. جب ایسی حالت ہوئی کہ جانور مرنے لگے، لوگ مرنے لگے اور طرح طرح کی پریشانیاں آنے لگی، تو لوگوں نے مل کر کے کیا کیا کہ اب ایسا کام نہیں چلے گا، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کریں، باہر نکلیں، ایک میدان پہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سب مل کر کے بارش کی دعا کریں. یہ ان لوگوں نے طے کر لیا. الغرض وہ لوگ باہر نکلے، ایک میدان میں جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بارش مانگ رہے تھے. ایک دن گزرا بارش نہیں ہوئی، دوسرا دن گزرا بارش نہیں ہوئی، تیسرا دن بھی گزر گیا بارش نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس وقت جو بہت بڑے بزرگ بھی تھے، صوفی بھی تھے، وہ خیال کرتے ہیں کیا میں بھی لوگوں کے ساتھ بارش طلب کرنے کے لیے باہر نکلوں، کیونکہ سب لوگ نکلے ہیں، میں نہیں نکلا ہوں. اگر میں نکلوں گا تو میں تو عبادت گزار ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول فرما کر ان کے اوپر بارش نازل فرمائے. الغرض وہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا تمام لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے یہ گوی جس کو آپ بولتے ہیں گفا بولتے ہیں نا، گفا، ایک گفے میں گیا، داخل ہوا اور تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں وہاں دعا کرنے لگا. ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا کہ ایک حبشی غلام تھا، وہ کسی کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی غلام اس گفے میں داخل ہوا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے سجدے میں سر رکھ دیا اور سر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور میں ان کی دعا سن رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب سر سجدے میں رکھنے کے بعد دعا کرنے لگے تو میں ان کی دعا سن رہا تھا. وہ سجدے میں رکھ کر کے عرض کر رہے تھے اللہ یہ تیرے بندے ہیں. سجدے میں سر رکھ کر کے کہہ رہا تھا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، مسلسل 3 دنوں سے بارش طلب کر رہے ہیں، تو ان پر بارش نازل نہیں فرماتا. اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم اس وقت سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو بارش نازل نہیں فرمائے گا. یہ غلام تھا، کسی کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا تھا. وہ کہہ رہا ہے اللہ اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، قیامت قائم ہو جائے تو ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بارش چاہیے تو چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ اپنے ہونٹوں سے یہ کہہ رہا تھا، ابھی سر سجدے سے اوپر بھی نہیں آیا تھا، اللہ بارش نازل عطا فرمایا، اللہ بارش نازل عطا فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں اتنا بڑا عبادت گزار، میں اتنا بڑا ریاضت گزار، میں بھی دعا کر رہا تھا لیکن بارش نہیں ہوئی، سب مل کر کے دعائیں کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہوئی. آخر اس انسان کی دعا میں اتنی تاثیر کیوں؟ آخر یہ غلام ہے، اتنی تاثیر کیوں؟ تو یہاں پر بریک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ صرف دعا کرتا تو اللہ بارش نازل نہیں فرماتا. اگر صرف وہ دعا کرتا بارش نازل نہیں فرماتا. بارش اس لیے نازل فرمایا کہ پہلے انہوں نے نماز ادا کی ہے. تو جب بغیر بادل کے بارش کا موسم نہ ہو، نماز پڑھ کے دعا کی جائے تو اللہ بارش نازل عطا فرمائے. تو ہم انسان اگر 2 رکعت پڑھ کے اپنی مصیبتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سنائیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے گا. ضروری ہے، یقین ضروری ہے، یقین ضروری ہے. یقین نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. آپ زندگی بھر ہاتھ اٹھا کر کے بھیک مانگتے رہیں، آپ زندگی بھر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہیں، ذہن کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا. دعا میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک سوئی ہوتا ہے، ایک دم لگاؤ ہوتا ہے. آپ اتنی دعا نہیں، اتنی مانگیے، اتنی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مانگیے، دھیان سے مانگیے. اگر اللہ اتنی بھی قبول فرمایا نہیں تو اس کے پیچھے اتنی دعا بھی اللہ قبول فرما لے گا. تو ضروری ہے کہ ایک جہتی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے دعا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے.